ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز پڑھانے کے دوران آپ ایک قدم پیچھے ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ نے نماز مکمل کی تو صحابہ کرام نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ کیا اب ہم بھی ایسے ہی نماز پڑھا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو ایک جن اپنے ہاتھ میں آگ کا گولا پکڑے ہوئے میری طرف آ گیا اور میں اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہوا اور اللہ پاک نے میری حفاظت فرمائی اور میں نے اس جن کو پکڑ لیا۔ پہلے میرا دل کیا کہ میں اس جن کو خوب مزہ چکھاؤں اور اس کو مسجد نبوی کے میناروں کے ساتھ باندھ لوں تاکہ مدینہ کے بچے اس جن کے ساتھ کھیلیں، لیکن اس کے بعد مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی جس میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ ایسی حکومت کسی کو نہ ملی ہو۔ عزیز دوستو، اس واقعے سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنات اگر انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو انسان کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر جنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک حملہ کر سکتے ہیں تو ایک عام انسان پہ حملہ کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ جنات، شیطان اور جادوگروں کا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر بغیر جن کے جادو نہیں کر سکتا، اور جادوگر کو جنات کو قابو کرنے کے لیے شیطان کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے وہ شیطان کی پوجا یا شیطان کا ورد کرنا یا شیطان کے لیے عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے وہ شرک میں آگے جاتا ہے ویسے ویسے شیطان اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور شیطان ایک جنات کے قبیلے کے سردار کو حکم دیتا ہے کہ اپنے قبیلے سے ایک یا دو جنوں کو اس کے ماتحت کر دو، اور یہ شخص جو بھی ان کو حکم دے ان جنات کو وہ حکم پورا کرنا ہے۔ تو وہ جنات کا سردار اپنے قبیلے سے ایک یا دو جنوں کو اس کا ماتحت کر دیتا ہے، اور وہ جادوگر جب بھی کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرتا ہے تو وہ جنات اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جادو کا بہت ہی آسان علاج لے کے آئے ہیں جو کہ کوئی بھی شخص بہت آسانی سے کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ بحکم خدا اس کا جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں سحر تفریق، سحر محبت، سحر تخیل، سحر جنون، سحر حمول، سحر خواتف، سحر امراض، سحر استحاضہ، شادی میں بندش، اولاد کی بندش یا بانجھ پن، یہ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، جس کی علامات کچھ یوں ہیں: جسم میں کمزوری ہونا، قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا، جسم پہ کٹ کے نشان نظر آنا، کپڑوں پہ کٹ کے نشان نظر آنا اور ایسا لگنا کہ وہ کپڑا اس حصے سے کسی بلیڈ یا کینچی کی مدد سے کاٹا گیا ہے، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، سوتے ہوئے سینے پہ بہت زیادہ دباؤ محسوس کرنا، سوتے ہوئے ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے پاؤں کی انگلی سے پکڑ کے آپ کو ہلایا ہے، سوتے ہوئے کوئی چیز کھانا محسوس ہونا، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہونا، سینے میں بہت زیادہ گھٹن محسوس ہونا اور خصوصی طور پہ عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا، جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا جبکہ آپ کو چوٹ نہ لگی ہو، ازواجی زندگی میں ایک دم سے تکرار آ جانا، یعنی شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے نفرت کرنا شروع ہو جانا، اولاد کی بندش ہو جانا جبکہ میاں بیوی کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، اس کے باوجود بھی اولاد پیدا نہ ہو، اور اگر عورت حمل سے ہو بھی جائے تو اس کا بچہ حمل میں ہی مر جانا، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچے کا مر جانا، اور جب بچہ مرنا تو اس کا رنگ جامنی کلر کا پڑ جانا، دیواروں پہ کمروں میں خون گرتا ہوا نظر آنا یا خون کی خوشبو آنا، یا کسی ایسی چیز کی یا ایسے پھل کی خوشبو آنا جس کا موسم نہ ہو، کمرے سے ایک دم سے بدبو آنا شروع ہو جانا، یا کمرے سے ایک دم سے بہت زیادہ خوشبو آنا شروع ہو جانا، سوتے ہوئے خواب میں ڈرنا، ڈران میں خواب آنا، خواب میں ایسا محسوس کرنا کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور آپ اس سے بھاگنے کی پوری کوشش کریں، اس کے باوجود بھی آپ تیز نہ بھاگ سکیں، خواب میں کسی اونچی چیز سے گرتے ہوئے خود کو دیکھنا، جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، ڈرنا، اپنے آپ کو ویران اور سنسان جگہ پہ محسوس کرنا، سوئی یا کسی چیز کا چبھنا یا لگنا محسوس کرنا، سوتے ہوئے کچھ کھانا محسوس کرنا،
اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ اپنے منہ میں ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آ جانا اور بے شک غلطی آپ کی ہو اس کے باوجود بھی غصے پہ قائم رہنا، سر، سینے، کندھے، کمر میں بہت زیادہ بوجھ محسوس ہونا، قرآن، نماز، ذکر سے کراہت محسوس کرنا، رشتہ داروں، دوست و احباب سے دوری اختیار کرنا، ان کے بارے میں دل میں کوئی شک و شبہت پیدا کرنا، اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا، ایسا محسوس کرنا کہ کمرے میں آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے یا کوئی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے جبکہ کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہونا۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہیں اور بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو ہوا ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ جس شخص کے اندر یہ علامات 70% تک موجود ہوں تو اس کو چاہیے کہ اپنا صدقہ ضرور کرے، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بلاؤں کو، خطروں کو، بیماریوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا صدقہ ضرور دیں، کیونکہ صدقے سے آدھے سے زیادہ جادو مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ جادو جنات کی وجہ سے ہو یا آپ کو کھلایا گیا ہو یا آپ کے کپڑے پہ یا بالوں پہ یا ناخن پہ کسی بھی چیز پہ وہ جادو کیا گیا ہو، وہ 70% تک صدقے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اور آپ ایک پانی کا گلاس لے لیں، اس کے اوپر 7 دفعہ اذان پڑھیں، جو کہ ہم مسجدوں میں عام طور پہ سنتے ہیں، 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اور اس پانی کو آپ لوگ نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کو پیشاب آئے گا آپ کے اندر کا جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ آدھے سے زیادہ جادو آپ کا صدقے کے ذریعے ختم ہو جائے گا اور باقی کا جادو اس عمل سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا جادو کسی بھی طرح کا جادو کیوں نہ ہو وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے شیطان آپ کی زندگی سے دور بھاگ جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر طرح کی بیماری کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہر حاسد سے، ہر جادوگر سے، ہر جن سے آپ کو اللہ حفاظت دیتا ہے۔ اور اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما،
ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب